میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو، کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں، اپنے نفس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی تو ہم ایسے گڑھے کی طرف، ایک ایسی برائی کی طرف بڑی رفتار سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ روکا تو یقیناً ہمارا جو ہے معاملہ برا ہی ہوگا۔ اللہ ہم سب پر خاص فضل و کرم فرمائے، ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے میں ہم سب کامیاب ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم گناہ نہ کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ گناہ کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ بری عادتوں کی طرف ہم نہ جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہر افعال جو برے کام کی یاد دلاتا ہے ان تمام معاملات کو ہم چھوڑ دیں؟ چاہتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے بولنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو آخری تک یہ بات سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں، میں خطا چھوڑ دوں، ایک برائی ترک کر دوں، گندی عادت نکل جائے، تو ہر اس چیز کو اپنے سے جدا کر دیں جو ہر بری عادت، گندے کام کی یاد دلاتی ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو کبھی بھی گندی عادتوں اور بری صحبت سے یا برے افعال سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ سمندر میں کھڑے ہو کر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے گیلے نہ ہوں، دھوپ میں کھڑے ہو کر ہم چاہتے ہیں کہ مجھے گرمی محسوس نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے پہلے آپ کو دھوپ کو چھوڑنا ہوگا، سائے میں آ جائیں، سمندر سے باہر نکل کے کپڑے سکھانے ہوں گے، پھر دیکھیے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو برائی کو یاد دلانے والے، برائی کی طرف مائل کرنے والے تمام معاملات کو چھوڑنا ہوگا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی ہم برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے نفس پر قابض ہونا پڑے گا، قابو پانا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلا جیسے کہ کوئی شراب پیتا تھا، اب اس نے عہد کر لیا کہ آج سے میں شراب پینے والا گناہ نہیں کروں گا، شراب چھوڑ دوں گا۔ تو اب اس کو چاہیے کہ وہ شراب خانے کی طرف جو جاتا تھا ادھر کی طرف جانا چھوڑ دے، وہ گلی چھوڑ دے، جو شراب پیتے تھے، جو دوست احباب تھے ان کی صحبت کو چھوڑ دے۔ تمام اس طرح کے جو معاملات ہوں گے تو اس طرح سے گناہ کو چھوڑنے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی کہ جو گناہ کو یاد دلاتا ہو، برائی کی طرف لے جاتا ہو یا جو برائی کی جگہ ہو، ان تمام جو یہ سب معاملات ہیں گناہ کے، ان تمام معاملات کو گناہ کے ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 4 اصول ہیں اس کے، یعنی نمبر 1، یعنی اصلاح نفس کے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، مشارطہ۔ مشارطہ یعنی یہ ہے اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور دوسرا، مراقبہ کہ آیا گناہ تو نہیں کیا۔ اور تیسرا، محاسبہ کہ اپنا حساب کرے کہ کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی۔ چوتھا، مواخذہ کہ نفس نے دن میں جو نافرمانیاں کی ہیں اس کو ان کی سزا دینا، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس پر عبادت کا بوجھ ڈال دے۔ یعنی کوئی گناہ ہو گیا،
مواخذہ میں یہ ہے کہ نفس کو سزا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ نافرمانی جو نفس نے کی ہے ہم اس پر قابو پانے کے لیے اس پر عبادت کا بوجھ ڈال دیں. مثلا آپ سوچ لیں کہ اب میں اتنی نافل پڑھ کر کے ہی سوؤں گا یا یہ ذکر و اذکار کر کے ہی سوؤں گا، تو نفس اس سے ٹوٹ جائے گا. ہم اس پر قابض ہو سکتے ہیں. کہ پیارے اسلامی بھائیو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم الدین میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر صبح نفس کے ساتھ شرط لگائی جائے کہ آج دن بھر گناہ نہیں کروں گا، اور دوسری بات دن بھر اپنی نگرانی رہے کہ گناہ نہ ہو جائے، یعنی ہم یہ دھیان رکھیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں دن بھر کا جائزہ لیا جائے کہ کیا غلط ہوا اور کیا اچھا ہوا. یہ ہم اپنا حساب لگائیں، جائزہ لیں کہ ہم نے کیا آج اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا. اور چوتھا، جو غلط ہوا اس پر شرمندگی کے ساتھ استغفار کر لے، اور جو اچھا کیا اس پر خوب اللہ تعالی کا شکر ادا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے اور ہم سب اس میں کامیاب ہو جائیں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نفس کی اصلاح کا بہت مختصر میں یہ طریقہ ہے، اور سمجھنے کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں چھوٹی سی بات بہت ہوتی ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے پورا قرآن سامنے ہے پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس پر ہمیں قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے اصلاح نفس میں کامیاب ہو جائیں، ہم اپنے تمام گناہوں کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم اپنا حساب لگانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر ہم سے غلطیاں ہو جائیں توبہ کر لیں، اور اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے ہم اس پر عبادت کا بوجھ ڈالنے والے بن جائیں. اللہ عز و جل ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین.